ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور مقبوضہ کشمیر کے بغیر آزاد کشمیر نامکمل ہے۔ کشمیر جو ہے یہ پاکستان کی شہ رگ ہے، اس کے بغیر پاکستان کا زندہ رہنا جو ہے یہ مشکل ہے۔ یہ پاکستان کی سانسوں میں بسی ہوئی یہ بستی ہے اور یہ جنت نظیر ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں جب بھی کوئی وقت اگر پاکستان میں ترقی کا دور اگر شروع ہوا تو آزاد کشمیر میں بھی وہ دور جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور کبھی اگر کوئی مشکلات پاکستان میں درپیش آئیں تو وہی مشکلات جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں بھی درپیش ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان جب بھی مشکلات کا شکار ہوا، بحرانی کیفیت پیدا ہوئی، تو ایک ہی جماعت اور ایک ہی قائد ہے کہ جس نے پاکستان کو اس بحران سے نکالا، اور وہ جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور وہ قائد میاں نواز شریف ہے۔ وہ 1997 کا دور ہو کہ ایک سال بعد بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے اور اس کے بعد پوری دنیا ایک طرف جو ہے وہ متحد ہو گئی، اور امریکہ بہادر نے بھی کہا کہ انڈیا نے تو ایٹمی دھماکے کر کے ایٹمی قوت جو ہے وہ بن گیا ہے، لیکن پاکستان ایٹمی دھماکے نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا کو کسی اسلامی ملک کے ایٹمی قوت ہونا جو ہے وہ دنیا کے لیے یہ برداشت نہیں ہو سکتا، یہ دنیا کو قابل قبول نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان میں حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی، اور اس وقت وزیر اعظم میاں نواز شریف تھا۔ پوری دنیا کے دباؤ کے باوجود آپ کو یاد ہوگا کہ جب 11 مئی کو انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تو اگلے دن ان کا جو وزیر داخلہ تھا LK اڈوانی، اس نے آ کے ٹی وی پہ کہا کہ اب پاکستان کو کشمیر کے معاملے میں بھی اور ہمارے ساتھ بات کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اب ایٹمی قوت بن گئے ہیں، ہمارے ساتھ کس طرح سے انہوں نے بات کرنی ہے۔ پوری قوم فکر مند تھی۔ آزاد کشمیر کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ ہم سے زیادہ، پاکستانیوں سے زیادہ کشمیری بھائی جو ہے وہ فکر مند تھے، نہ صرف اس طرف بلکہ دوسری طرف بھی۔ دنیا کے تمام تر جو ہے وہ دھمکیوں کے باوجود میاں نواز شریف نے 28 مئی کو 11 مئی کے بعد 28 مئی کو انڈیا کے 5 ایٹمی دھماکوں کا جواب 6 دھماکوں سے کر کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا، اور پاکستان دنیا کے نقشے پر پہلی ایٹمی قوت کے طور پہ جو ہے وہ اجاگر ہوا۔ اس وقت بھی پوری دنیا نے پاکستان کا بائیکاٹ کیا، سینکشنز لگائیں، پابندیاں لگائیں، لیکن پاکستان اس بحران سے میاں نواز شریف کی قیادت میں نکل آیا۔ اس کے بعد ایک سازش ہوئی اور اس ملک پہ اگلے 10 سال کے لیے جو ہے وہ مارشل لاء جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا۔ جب پاکستان میاں نواز شریف کی قیادت میں تھا تو آپ میں سے بہت سارے بزرگ بیٹھے ہیں جو اس وقت کے حالات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس وقت نہ اس ملک میں آزاد کشمیر میں نہ کوئی دہشت گردی کا معاملہ تھا، نہ کوئی خود کش دھماکوں کا معاملہ تھا، بلکہ ان ناموں سے لوگ جانتے تک نہیں تھے۔ نہ کوئی لوڈ شیڈنگ تھی، بلکہ ہمارے پاس بجلی سرپلس تھی۔ لیکن اگلے 8-9 سال میں
یہاں پہ دہشت گردی بھی آئی اور یہاں پہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی آئی، اور پاکستان کی حالت یہ تھی کہ دنیا کے تاجر، دنیا کے جو ٹریڈ کرنے والے لوگ ہیں، جو کمپنیز ہیں، وہ دبئی میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ جی یہاں پہ آگے ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، پاکستان کے جو حالات ہیں ہم پاکستان نہیں جا سکتے۔ اور دہشت گردی کا یہ عالم تھا کہ روز دھماکے، اور لوگ کہتے تھے کہ جی دہشت گرد سبات تک تو آ گئے ہیں، اب بس اسلام آباد تھوڑی دور ہے۔ 2013 میں آپ نے دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ اعتماد کا اظہار کیا، میاں نواز شریف کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا، اور دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون برسر اقتدار آئی۔ 13 میں برسر اقتدار آنے کے بعد یہ میاں نواز شریف کی سیاسی سوجھ بوجھ تھی، کیونکہ وہ ایک جمہوریت پسند اور انصاف پسند لیڈر ہے، کہ اس نے یہاں پہ مخالف جماعت کی حکومت ہونے کے باوجود انہیں اپنی جو ہے وہ میعاد پورا کرنے دی، اور ان کے ساتھ پورا تعاون بھی کیا۔ اور 2013 میں حالت یہ تھی پورے ملک کی کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی جو ہے وہ آپ کے دروازے پہ دستخط دے رہی تھی۔ اگلے 4 سالوں میں 2013 سے 2017 تک اگلے 4 سالوں میں آپ جو ہے وہ فگرز اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں یہ بات کوئی اپنی جو ہے وہ پارٹی کے لیے یا اپنے لیڈر کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ بات جو ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں آزاد کشمیر میں نہ صرف لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی بلکہ دہشت گردی کا بھی کلا کما کیا گیا۔ یہ دونوں مسائل جو تھے جن کی وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان 2 مسائل کے اوپر قابو پا لیا جائے تو پاکستان کو پھر آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور 4 سال یہ آ گئی کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، اور پاکستان میں شرح نمو جو ہے وہ 6.2% پہ پہنچ گئی، جو اگر 7% پہ پہنچے تو اس ملک میں نہ کوئی پھر بے روزگار رہتا ہے اور نہ کوئی بغیر خوراک کے اور بغیر دوائی کے مرتا ہے۔ لیکن اس وقت ایک دوبارہ سازش جو ہے وہ رچائی گئی، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اور اس وقت کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بابا رحمتے تھا جو کہ بعد میں بابا زحمتے ثابت ہوا، اور آج کر وہ بابا لانتی بن کے جو ہے وہ کر رہا ہے۔ خدا کی قسم آپ لاہور میں لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں، وہ لانتی جو ہے وہ منہ چھپا کے پھرتا ہے، وہ کسی جنازے میں جائے اکیلا کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی جا کے ہاتھ بنانے کو تیار نہیں ہوتا، وہ کسی شادی میں جائے اس کی ٹیبل کے اوپر کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس بابا رحمتے عرف زحمتے نے جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ ایک جوڈیشل کانسپریسی کی، ایک سازش کی، اور میاں نواز شریف کو کس الزام کے اوپر جو ہے وہ نااہل کیا کہ جی آپ کے بیٹے کی ایک کمپنی ہے، اس کمپنی میں آپ کا نام درج ہے، اور وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اتنی تنخواہ جو ہے وہ آپ کی اتنی تنخواہ ہوگی۔ وہ تنخواہ آپ نے لی تو نہیں ہے لیکن لے سکتے تھے، اس لیے جو ہے وہ آپ نے وہ تنخواہ کا بتایا ہی نہیں ہے، تو اس لیے جناب آپ کو نااہل کیا جاتا ہے۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس عمران خان کو، جو کہ میں آج ہم جو بات کر رہے ہیں، اس بات کی کڑیاں جو ہیں یہ 2018 کے بعد نہیں، یہ 2014 سے شروع ہوئی۔ یہ بندہ، یہ فتنہ جس کا میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اس فتنے کا
اگر قوم نے ادراک نہ کیا، اس کی شناخت نہ کی، تو یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک کو اور اس قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ 2014 میں اس نے کیا اسلام آباد پہ لانگ مارچ کے ذریعے چڑھائی نہیں کی؟ اس نے 126 دن کا دھرنا نہیں دیا؟ اس نے وہاں پہ سول نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ ریاست کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، ریاست سے سرکشی ہوتی ہے، یہ فتنہ گری ہوتی ہے۔ اس نے وہاں پہ بل جلائے نہیں، اور اس نے 2014 میں نہیں کہا کہ آپ بل ادا کرنے جو ہے وہ بند کر دیں تاکہ ریاست جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے۔ اس نے یہ کہا نہیں کہ جتنے لوگ باہر بیرونی دنیا میں ہیں وہ پیسے بینکوں کے ذریعے سے نہ بھیجیں، وہ منی لانڈرنگ کریں اور ہنڈی کے ذریعے جو ہے وہ پیسے بھیجیں۔ اس نے تھانوں پہ حملے کر کے اس نے ملزموں کو چھڑایا نہیں۔ اس نے پولیس اور انتظامیہ کے افیسروں کا جلسہ عام میں جو یہ شام کو جو یہ سرکس لگایا کرتا تھا روز، اس میں اس نے کہا نہیں لوگوں کے نام لے کے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی لگاؤں گا۔ یہ سرکشی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس نے ٹی وی جو پاکستان ٹیلی ویژن آفس ہے اس پہ اس نے چڑھائی نہیں کی۔ اس نے اس وقت پارلیمنٹ کے اوپر چڑھائی نہیں کی۔ کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ ریاست کا ستون نہیں ہے؟ وہ ریاست کا نشان نہیں ہے؟ یہ آدمی اس وقت سے اسی سرکشی اور اسی بغاوت کی جو ہے وہ تیاری کر رہا تھا، اور یہ 2018 میں اس کے اس تمام گناہوں کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالا گیا، اور جو دہشت گردی کے مقدمے اس وقت اس کے خلاف درج ہوئے تھے ان میں یہ اشتہاری تھا۔ اس اشتہاری کو ایک سازش کے تحت جو ہے وہ الیکٹ کروایا گیا اور RTS بٹھایا گیا، پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور اس کو جو ہے وہ پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا، اور مسلط کر کے جو ہے وہ اس بات کو آگے بڑھانے کی